بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ سب کو پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں مختلف سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، کلام بھی سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شفیع اللہ بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بزرگوں کا انشاءاللہ ہم ان سے قرآنی صورتوں کا تعارف جانیں گے اور انشاءاللہ بزرگوں کے عقیدے بھی جانیں گے، مینرز بھی سیکھتے ہیں، سیوک سینس بھی سیکھتے ہیں، اور آپ نے اپنی سیفٹی کیسے کرنی ہے، سیکیورٹی کیسے کرنی ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور بھی مختلف سیگمنٹس ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں ہوا کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شروع سے لے کر آخر تک اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جنتی صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں روزانہ ہم آپ سے ایک سوال کیا کرتے ہیں اور اس کو ہم ٹائٹل دیتے ہیں آج کے سوال کے نام سے۔ تو آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ ہم بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سید محارب بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی محارب بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سید محارب بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہم نے شامل کی اور تلاوت قرآن پاک ہمارے ساتھ کرنے کے لیے موجود تھے سید محارب بھائی، اور سید محارب بھائی نے ہمیں آج ماشاءاللہ یا ایھا المدثر سورہ مدثر کی تلاوت سنائی اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سنائی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں غفران بھائی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے نور مجسم، نور مجسم، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، اوصاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، پھر زمانے میں چار جان نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، پھر زمانے میں چار جان نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا۔ سے جناب عیسیٰ تک میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، دل کس کو دکھائیں چیر کے غم، دل کس کو دکھائیں
کا مداوا کون کرے اس یار کا مداوا کون کرے رحمت عالم رحمت عالم تیرے سوا رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں خط میں رسول ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے ہو جائے اگر ایک چشم کرم ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں خط میں رسول یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن میرے معراج کا دولہا کوئی نہیں خط میں رسول اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کوئی خط میں رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں خط میں رسول آصاف تو سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں آصاف تو سب نے پائے 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 پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں خط میں رسول سبحان اللہ ماشاءاللہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ کے گھر دو سرا سب سے آخری نبی ہے ربیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا
عقیدہ سب صحابہ کا सबसे आखिरी नबी عقیدہ اہل بیت کا सबसे आखिरी नबी ہے ہمارا نظریہ सबसे आखिरी नबी اولیاء کا نظریہ सबसे आखिरी नबी نظریہ تار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ماشاء اللہ غفران بھائی اللہ پاک آپ کو بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اگر سماتی کے ناظرین ہم نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کلام شامل کیا. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم روزانہ آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں, مگر اس سے پہلے آج کا سوال ایک بار پھر دہرا دیتے ہیں. آج کا سوال یہ کہ بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں. قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں. تو پیارے بچے اگر سماتی کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ میں ہم بڑھتے ہیں سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں روزانہ ایک کہانی. تو آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی. بچوں کی شام بچوں کی شام. پیارے بچے اگر سماتی کے ناظرین کہانی تو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. جی میرا نام کلثوم اتاریہ ہے, میں مسکت سے بول رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کا سوال کا جواب سورۃ التوبہ ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. اور آپ کا جواب ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. پیارے پیارے رمضان بھائی, میں ہوں محمد احمد اتاری چشتیہ شریف سے. آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ توبہ. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. اور آپ کا جواب بھی ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں طیبہ فاطمہ ہند بریلی شریف سے. آج میں بچوں کی شام پروگرام میں یہ کلام سناؤں گی. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر باہر لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر. صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ ماشاء اللہ آپ نے نعت سنائی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار ملتے مدینے کی زیارت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اگر سماتی کے ناظرین اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف. اور آج ہم جو کہانی سنیں گے وہ ایک ظالم بادشاہ اور ایک بڑھیا کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ ظالم بادشاہ اور ایک بوڑھی عورت کے بارے میں, یعنی بڑھیا کے بارے میں. چلیں شروع کرتے ہیں. بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا. ایک ملک میں بادشاہ رہا کرتا تھا جو کہ بہت ظالم تھا اور بہت مغرور تھا, یعنی غرور کرنے والا تھا. اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا محل تیار کروایا اور اس کو بنانے پر کافی پیسے بھی خرچ کیے. اس کو بنانے پر جی. اور جب وہ بن گیا تو اس کے دل میں آیا کہ اب مجھے سارے محل کا وزٹ کرنا چاہیے, یعنی دورہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میرا محل میری خواہش کے مطابق بنا ہے یا نہیں. تو اب کیا تھا اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور محل کو دیکھنے چل پڑا. جب اس نے اندر سے محل کو دیکھ لیا تو وہ باہر سے دیکھنے چلا گیا. اب اس نے محل کے آس پاس چکر لگائے اور اسی دوران ایک جگہ پر رک گیا. بادشاہ ایک جگہ پر رک گیا اور ایک جھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے محل کے ساتھ جھوپڑی کس نے بنائی؟ سپاہیوں نے کہا کچھ دنوں سے یہاں ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے اور اس نے یہ جھوپڑی بنائی ہے اور وہ اس میں اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے. جب بادشاہ نے سنا تو غرور کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اس غریب بڑھیا کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے محل کے قریب اپنی جھوپڑی بنائے. اسے اس جھوپڑی کو فوراً گرا دو. بادشاہ کا حکم سنتے ہی سپاہی جھوپڑی کی طرف بڑھے اور وہ غریب بڑھیا اس وقت وہاں موجود نہ تھی. سپاہیوں نے بغیر رکے اس کی جھوپڑی گرا دی, توڑ پھوڑ دیا, یعنی گرا دی. پھر بادشاہ جھوپڑی گرانے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے نئے محل میں چلا گیا, یعنی دوستوں کے ساتھ مطلب دوستوں کی دعوت کی اور یوں اپنے محل میں چلا گیا. جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی دیکھ کر بہت اداس ہوئی اور لوگوں سے پوچھنے لگی میری جھوپڑی کس نے گرائی؟ لوگوں نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں بادشاہ آیا تھا اور اسی نے آپ کی جھوپڑی گروائی ہے.
یہ سن کر بڑھیا بہت اداس ہوئی اور اللہ پاک سے عرض کرنے لگی، اے میرے اللہ پاک، جس وقت جھوپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہیں تھی، لیکن میرے اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے بس اس بڑھیا کی یہ دعا قبول کر لی اور اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کو سپاہیوں کے ساتھ تباہ اور برباد کر دے۔ کیا کر دے؟ تباہ اور برباد کر دے۔ حکم ملتے ہی پیارے بچوں حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور سارے محل کو اور اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کو ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدرسہ کے ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ غرور کرنا اور غریبوں کو تکلیف دینا بہت بری بات ہے اور اس سے اللہ پاک بھی۔ اب آئیے کچھ سوالات کرتے ہیں کہانی سے۔ کہانی ہم نے پوری سنی۔ اچھا یہ بتائیں کہ بادشاہ جو رہتا تھا، ملک میں جو بادشاہ رہتا تھا، وہ مطلب ظالم تھا اور ساتھ کیا تھا؟ جی بتائیں۔ وہ ظالم کے ساتھ مغرور یعنی غرور کرتا تھا۔ جی غرور کرتا تھا۔ اب یہ بتائیں کہ بادشاہ نے اپنے لیے کیا بنوایا تھا؟ برابر بڑا سا محل بنوایا۔ بڑا سا محل بنوایا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس پر اس نے کتنے پیسے خرچ کیے تھے؟ جی بہت پیسے خرچ کیے تھے۔ کافی پیسے خرچ کیے تھے، یعنی بہت پیسے خرچ کیے تھے، ماشاء اللہ۔ اچھا جب وہ محل بن گیا تو اس کے دل میں کیا خیال آیا؟ جی ایک جھوپڑی کے اندر کون ہے؟ جب پورا محل تیار ہو گیا تو بادشاہ کے خیال میں کیا ہے، بادشاہ کے دل میں کیا آیا؟ جی ان کو دیں۔ بادشاہ کے دل میں آیا کہ میں پورے محل کا سفر کروں، پورے محل کا وزٹ کرنا چاہیے، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا جواب بھی درست ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب بادشاہ نے پورا محل کا اندر سے وزٹ کر لیا، باہر بھی چکر لگے، اب باہر جب ایک جگہ پر آ کے رکا تو بادشاہ نے اس سپاہیوں سے کیا کہا؟ اب مطلب بادشاہ نے پورا اندر سے وزٹ کیا، باہر سے وزٹ کیا، چکر لگایا، باہر سے دیکھا، اب ایک جگہ پر آ کے رک گیا اور سپاہیوں سے کچھ کہنے لگا، تو بتائیں کیا کہنے لگا؟ آپ بتائیں۔ سپاہی سے کہنے لگا کہ جھوپڑی میرے محل کے ساتھ کیا ہے؟ تو سپاہی نے بتایا ایک مسلمان کی وہ جھوپڑی ہے جو وہاں پہ عبادت کرتی ہے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مسلمان بوڑھی عورت کی جھوپڑی ہے اور یہاں پر وہ عبادت کرتی ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ جب بادشاہ نے سنا تو اس نے کیا کہا؟ غرور کرتے ہوئے کیا کہا؟ یہ جھوپڑی توڑ دو۔ اچھا پورا جواب کون دے گا؟ پورا اس سائڈ پہ حسان بھائی کو دیں۔ اس نے غرور کرتے ہوئے کہا کہ کیونکہ اس کے محل کے برابر میں ہی بنی ہوئی تھی تو اس کو غرور آیا کہ میرے محل کے پاس کیوں بنائی ہے، تو اس نے حکم دیا کہ اس کو توڑ دو۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ توڑ دو، تب بڑھیا بھی نہیں تھی تو انہوں نے سپاہیوں نے توڑ دی جھوپڑی۔ اچھا بادشاہ نے غرور کرتے ہوئے کہا کہ اس غریب بڑھیا کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے محل کے قریب اپنی جھوپڑی بنائے؟ اب اس نے یہ حکم دیا کہ اس جھوپڑی کو فوراً توڑ دو، اور بادشاہ کے سپاہیوں نے وہ جھوپڑی توڑ بھی دی اور وہاں پر بڑھیا اس وقت موجود نہ تھی۔ اچھا جب بڑھیا واپس آئی تو لوگوں سے کیا پوچھنے لگی؟ جی صفی اللہ بھائی، یہ جھونپڑی کس نے توڑی ہے؟ چلیں اچھا اب یہ کون بتائے گا کہ لوگوں نے کیا جواب، کس نے توڑی ہے، بنائی نہیں، کس نے توڑی ہے؟ جی اچھا یہ بتائیں کہ پھر لوگوں نے کیا جواب دیا؟ جی آپ کیا آگے سیدھا؟ لوگوں نے جواب دیا یہ راجا کے یہ نا راجا نے توڑی ہے۔ جی یہ بادشاہ نے توڑی ہے، بادشاہ نے۔ چلیں جی اب یہ بتائیں کہ لوگوں نے بتایا بھی تھوڑی پہلے بادشاہ آیا تھا اور اس نے آپ کی جھوپڑی توڑوائی ہے، تو بڑھیا نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کی؟ جی بڑھیا نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کی پہلے یہ بتائیں؟ چلیں آپ ہی بتائیں۔ حسان بھائی کے بالکل برابر ہے۔ اللہ سے کہا یا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور تو سب کچھ دیکھتا ہے، جب میں نا وہ جھوپڑی میں رہی تھی تو سپاہیوں نے یہ خود توڑی، راجا نے ٹوٹوائی تھی، اب تو ہی اس کا محل ٹوٹوا دیو۔ اب یہ تھوڑے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض ہے تو یوں جو ورڈ سے وہی دہرا دیتا ہوں۔ اے میرے اللہ پاک، جس وقت میری جھوپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہیں تھی، مگر تو ہر چیز دیکھتا ہے، تجھے تو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے بڑھیا کی دعا قبول کر لی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟
چلیں احسان بھی آپ بتا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ بادشاہ کے محل کو توڑ دو. بادشاہ، اس کے محل اور اس کے سپاہیوں سمیت ان تینوں چیزوں کو تباہ و برباد کر دو. اچھا یہ بتائیں پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کوئی نیا بچہ تو بتائے. چلیں ایک کام کریں، مہارب بھائی آپ بتائیں. ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کبھی غرور اور غریبوں کو تکلیف نہیں دینے چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ پاک. تو پیارے بچوں اور کرشمتی چاہیے ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی، اور آج کی کہانی سے یہ سبق ملا کہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے اور غریبوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. تو پیارے بچوں اور کرشمتی چاہیے ناظرین، آج ہم نے ایک کہانی سنی، اس سے ماشاء اللہ ہمیں سبق مل گیا، بہت اچھا سبق ملا کہ غرور نہیں کرنا چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. جی میرا نام محمد قربان اتاری ہے، میں نورے والی درس کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے سورۃ توبہ. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ آپ کا جواب جی. نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ اتاری امین چناباد سے. میرے پیارے رمضان بھائی، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. سورۃ توبہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام دوبا تاریہ ہے. میرا نام عائشہ تاریہ ہے. میں ریم جھارکھنڈ سے عرض کر رہی ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. سورۃ توبہ. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور آپ کا جواب بھی درست ہے. تو پیارے بچوں اور کرشمتی چاہیے ناظرین، کہانی ہم نے شامل کی، کچھ کالز بھی شامل کی. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اس سیگمنٹ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک عقیدہ سنیں گے. آپ سب سننے کے لیے ریڈی ہیں؟ چلیں پھر سنتے ہیں، اور پھر بعد میں اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی. پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک عقیدہ تھا کہ اللہ پاک نے مجھے چاند پر بھی اختیارات یعنی اتھارٹیز دی ہیں. وہ کیسے؟ چلیں میں آپ کو اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بار مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی شہادت کی انگلی یعنی انڈیکس فنگر سے اشارہ فرمایا، تو چاند آپ کا اشارہ پاتے ہی دو ٹکڑے ہو گیا. سبحان اللہ. تو دیکھا پیارے بچوں، اس اسٹوری سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چاند پر بھی اختیارات یعنی اتھارٹیز دی ہے. جب بھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ورنہ نہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاند کو اشارہ فرماتے اور نہ ہی چاند آپ کا اشارہ پاتے ہی دو ٹکڑے ہوتا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، یہ تاب و تواں. اللہ ماشاء اللہ. وہ جو چاند ہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار یہ دیا گیا، پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار یہ دیا گیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. ماشاء اللہ. غفران بھی آپ یہ شعر سنا دیں. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اللہ. آج ہم نے یہ عقیدہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ مبارک عقیدہ تھا کہ اللہ پاک نے مجھے چاند پر بھی اختیارات یعنی اتھارٹیز دی ہیں. اور ماشاء اللہ اس کے متعلق ہمیں ایک واقعہ بھی سنایا دیا گیا. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی ماشاء اللہ. اور ہاتھ کے اشارے سے یعنی انڈیکس فنگر کے اشارے سے چاند کو چیر دینا یہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور قسمتی چاہیے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچے اور قسمتی چاہیے ناظرین سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ بچے موجود ہیں، تقریباً 7 بچے ہیں، یہاں پہ 7 بچے ہیں اور میرے پاس 5 کوشچن. میں انشاءاللہ ان سے کروں گا سوال اور یہ دیں گے اس کے جواب. چلیں ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں پہلا سوال بتائیے کہ وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ ذہن کو ذرا وضو کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں. جی صفی اللہ بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کا جواب غلط ہے. پھر کیا جواب درست ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ. بسم اللہ والحمد للہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 مختلف جوابات ہیں. اب مائک دیں مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہنا چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہنا چاہیے اور بسم اللہ والحمد للہ بھی کہنا چاہیے. تینوں کے جوابات درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب یہ بتائیے کہ تمام ولیوں کے سردار کون ہیں؟ تمام ولیوں کے سردار کون ہیں؟ چلیں صفی اللہ بھائی آپ بتائیں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ. جی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ماشاء اللہ. جی آپ واپسی بتائیے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی آپ بتائیں. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جا سکتا ہے اور دونوں جوابات درست ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی بتائیے کہ نماز کو ختم کرنے کے لیے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ نماز کو جب ختم کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ جی چلیں آپ کے برابر ان کو جی بلو شوٹ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا چلیں آپ کے برابر ہی سلام پھیرنا چاہیے. سلام پھیرنا چاہیے. تو سلام میں کیا کہنا چاہیے؟ کن الفاظ سے کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ان کو دیں ذرا. سلام. سلام پھیرنا چاہیے. چلیں آگے دیں. سلام پھیرنا چاہیے. سلام آپ کے برابر ہے. سلام پھیرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا چاہیے. اور جواب ان سب کا درست ہے سوائے ایک بچے کے جنہوں نے اللہ اکبر کہا تھا. ان سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ وضو کرتے ہوئے چہرہ کتنی مرتبہ دھونا سنت ہے؟ فرحان بھی اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ مائک میں جواب دینا. وضو میں چہرہ دھونا 3 بار سنت ہے. جی 3 بار سنت ہے. ماشاء اللہ. جی اور کون بتائے گا؟ تمہیں سب ایک ساتھ بتا دیں. 3 بار سنت ہے. 3 بار دھونا سنت ہے. ماشاء اللہ سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ.
وضو کرتے ہوئے چہرہ 3 بار دھونا سنت ہے. جی اگلا سوال یہ ہے اور آخری سوال یہ کہ بتائیے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آپ کے برابر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. صدیق اور رضی نہیں ہوتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی چلیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جی شفیع اللہ بھائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی آنی. جی میرا نام ہے محمد عفیف رضا اتاری. رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ توبہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں نوشین فاطمہ ہند بریلی سے. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی سورہ توبہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب بھی جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عدیل رضا اتاری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ توبہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عدیل بھائی اور آپ کا جواب بھی جی نیکسٹ کال. ٹھیک ہے آج کے سوال کا جواب سورۃ التوبہ ہے. ماشاء اللہ. آپ کا جواب بھی جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عفان رضا اتاری ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ توبہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب بھی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. اور اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کی ناظرین آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام مریم ہے اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 میں ہے. کیا نام ہے بچوں؟ مریم نام رکھنے کی وجہ اس سورت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یعنی برتھ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا. اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں. اس سورت میں اللہ پاک کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش یعنی برتھ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی اس سورت میں بیان کیا گیا ہے. اس سورت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا. اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور سینا کے پہاڑ پر اللہ پاک سے کلام کرنے کو بیان کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اس صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور اپنی قوم کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین سیگمنٹ تھا قرآنی صورتیں. اور قرآنی صورتیں میں آج ہم نے کس صورت کے بارے میں سنا کون بتائے گا؟
किस सूरत के बारे में सुना जी? सब एक साथ बताना। सूरह मरियम। अच्छा, अब ये कौन बताएगा कि मरियम नाम रखने की वजह क्या है? इस सूरत का नाम मरियम क्यों रखा गया? जी हसन भाई। इस सूरत में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अज़मत व शान बयान की गई है। रदी अल्लाह ताला अन्हा और की अज़मत पूरा कौन बताएगा? पूरा पॉइंट जी। इसमें हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत और शान का वाक़या बयान हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ का वाक़या बयान हुआ है। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह मरियम रखा गया। माशाअल्लाह, इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह मरियम रखा गया और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी बताइए कि इस सूरत में किन नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बयान है? जी महारिब भाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और एक और नबी अलैहिस्सलाम, वो एक और नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या ज़िक्र है जी। याह्या अलैहिस्सलाम। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, दो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है और माशाअल्लाह दोनों के जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अब ये बताइए कि जी ये बताइए कि तूर सीना पहाड़ पर किन नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कलाम किया? जी कौन बताएगा? चलें, अब यही तो बताएंगे, कोई और बताना चाहेगा? कुरान। माशाअल्लाह, ये बताएंगे, इनको दें जरा माइक। जी हज़रत याह्या। नहीं जनाब। जी गुफरान भी आप बताएं। सूरह सीना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम फरमाया करते थे। माशाअल्लाह, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है और माशाअल्लाह इसी वजह से माशाअल्लाह आपने हज़रत तूर सीना पर अल्लाह पाक से कलाम करने का शर्फ हासिल किया और आपका जवाब दुरुस्त है। जी मूसा अलैहिस्सलाम के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उन भाई का नाम बताएं जिनको नबूवत मिलने का वाक़या भी इस सूरत में जिक्र है, उन नबी अलैहिस्सलाम का। जी चलें, हारिब भाई आप बताएं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और इनका जवाब दुरुस्त है। जी वासी जवाब दे दें। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा ये बताइए कि इस सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूले में क्या ऐलान किया था कि इस सूरत में उसका भी जिक्र है? जी उन्हें नबी होने का ऐलान किया था झूले पे। जी झूले में उन्होंने नबी होने का ऐलान किया था और ये तो मैंने वो माशाअल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूले में अपने नबी होने का ऐलान किया था और इनका जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए मिलकर एक बार हमारा मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज का सवाल ये था कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, और जवाब है सूरह तौबा। जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम को इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किस्मती चैनल। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।